عالم رنگ بو تیری شان جل جلالہ اے خدائے عالم رنگ بو تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک گمان سے بلند تو تیری شان جل جلالہ تیرا عکس کونوں مکان میں ہے تیرا نور سارے جہاں میں ہے تیرا عکس تیرا نور سارے جہاں میں ہے تیرے اذن سے ہے رواں لہو تیری شان جل جلالہ صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاری یہ فضائی یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاری یہ فضائی سب اس کی عطا اس کی عطا اس
عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اور ناظرین ایک دفعہ جی آپ بولیں۔ جی ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وائب ٹی وی کی اسپیشل افطار نشریات ہیں نعمت افطار، اور آج جو ہم 26ویں رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شب قدر کے حوالے سے، اس لیے کہ مغرب کے بعد سے جیسے ہی شب کا آغاز ہوگا تو آج کی شب زیادہ تر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ آخری عشرے کی جو 27ویں شب ہوتی ہے وہ شب قدر ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے بریک سے پہلے بھی گفتگو کی تھی، اس کے بعد بھی کریں گے آپ کا۔ اس سے پہلے ہم تعارف کراتے ہیں اپنے آج کے مہمانان گرامی سے۔ ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان موجود ہیں، ان کو آپ نے ابھی حمد و ثنا کرتے ہوئے سنا اور ان کو دیکھا۔ ان کا تعلق درس و تدریس کے شعبے سے ہے، یہ نعت کو شاعر بھی ہیں، بہت ہی جسے کہنا چاہیے بہت عمدہ ان کی آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایک تاثیر رکھی ہے، یعنی یہ جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر جو شیرنی یہ اپنی آواز سے اس کلام میں شکر جس طرح گھولنا کہتے ہیں وہ گھول دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن میں، اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ بہت شکریہ، میں آپ لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہر اہم وقت کے گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے آپ کے پروگرام میں مزید ترقی جو ہے وہ ہو رہی ہے، بڑے نت نئے مہمانان گرامی کو آپ حضرات بلاتے رہتے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ میری طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب جو ہیں وہ دوسری دفعہ ہماری ٹرانسمیشن میں جی بہت شکریہ، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات۔ آج کل ماشاءاللہ بہت میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، جب بھی میں شام کے ٹائم پہ اگر ٹی وی دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو دیکھو تو شکیل مدنی صاحب جو ہے ماشاءاللہ اللہ کا کرم نظر آ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی چینل پہ۔ کرم ہے، شکر، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس نے ایک اچھے اور نیک راہ پر لگایا ہوا ہے، اس کی عنایت ہے، شکر، اس کا احسان ہے۔ اور ایوارڈ یافتہ بھی ہیں ان کو، ان کی اپنی ہی نعت پہ آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے، اور ان کی ایک جو مجموعہ ہے وہ بھی آ چکا ہے، نعتوں کا مجموعہ حرف معطر کے نام سے، وہ بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ تو آپ کا ناظرین دوسرے جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کراتے ہیں، وہ معتمم اعلیٰ ہیں ایک ٹرسٹ کے، اس کا بھی نام ہم ان سے تھوڑا سا پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ عالم دین ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی خلیل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میمونہ ویلفیئر ٹرسٹ کے آپ معتمم اعلیٰ ہیں۔ میمونہ ویلفیئر ٹرسٹ، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن میں نعمت افطار میں۔ اور آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ مفتی صاحب بھی بتائیں کہ ہمیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن میں جس چیز کا ذکر آ جاتا ہے اس سے زیادہ میرے خیال میں اوتھینٹک یا اس سے زیادہ مستند چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ شب قدر کے نام سے ایک جگہ ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک جگہ سورہ دخان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک فضیلت والی رات میں نازل کیا۔ تو اس کی ہمیں ذرا سا فضیلت بتائیں کہ کیا شب قدر کی مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے میں کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری اختتام پذیر ہیں، اور شب قدر سے متعلق ہم نے بے شمار اس کے فضائل بھی سنے ہیں۔ بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قدر کے نام سے موسوم ایک پوری صورت مبارکہ نازل ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس پوری صورت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور اس میں کلام جو فرمایا ہے، اس کا مقصد ہی شب قدر کی بنیاد ہے۔ یعنی ہم نے نازل فرمائی شب قدر کو، اور نازل فرمائی یعنی اتارا گیا، اور پھر مزید اس میں اس کی فضیلت فرمائی گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر مزید آگے آیت کریمہ میں فرمایا گیا، اور پھر اسی آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور 1000 مہینوں سے اگر ہم کسی کو زیادہ افضل قرار دیں، اور وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہو،
تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت زیادہ مستند بات ہے کہ جس رات کی فضیلت کو خود قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. ایک بہت بڑی فضیلت کی بات تو یہ ہو گئی, اور پھر مضبوط کر کے یہ ہوا کہ اس کا نام لے کر فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہاں بات بالکل واضح طور پہ ہمیں یوں معلوم ہو جاتی ہے کہ شب قدر جو ہے ایک بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں والی رات ہے, برکتوں والی رات ہے, رحمتوں والی رات ہے اور نعمتوں والی رات ہے. اور اس کا نازل کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے معاملات عطا فرمائے, ایسے عبادتوں کے ذرائع عطا فرمائے کہ جس کو وہ حاصل کر کے اور درجات رفیعہ حاصل کریں. اور اسی بات پر جیسا کہ قرآن کریم میں مطلق ارشاد ہے سورہ قدر سے متعلق, اور یہاں تک کہ یہاں ارشاد فرمایا گیا آخری آیت مبارکہ میں کہ حتیٰ لیلۃ الفجر, یعنی یہاں تک کہ طلوع فجر تک. تو لہذا اس آیت کریمہ میں اور اس سورہ میں یعنی بتانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایسی رات ہے کہ جو غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک سلسلہ جاری رہتا ہے. تو لہذا یہ آیت کریمہ سے اور سورہ قدر کی روشنی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, ہمیں اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ بھی ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں. اور پھر بات آ جاتی ہے احادیث مبارکہ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر سے متعلق جو ہے بے شمار فضائل و برکات بھی فرمائے, اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ پورے رمضان المبارک میں شب قدر ہے. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک پورے رمضان میں تو ڈھونڈنا ایک انتہائی مشکل کام ہو جائے گا, کس طریقے سے ڈھونڈا جائے. تو مزید روایتوں میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آخری 10 دن کے عشرے میں شروع ہے, یعنی اس شب قدر کو آپ تلاش کرو. پھر یہ فرمایا گیا کہ آخری 10 دن میں کیسے تلاش کریں, ہو سکتا ہے پہلے دن ہم سے جدا ہو جائے اور ہمیں معلوم نہ ہو. تو پھر مزید روایتوں میں حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ آخری جو طاق راتیں ہیں یعنی 21, اسی طرح 23, 25 اور 27, پھر 29, ان کو طاق رات کہا جاتا ہے. تو طاق رہنے مناسبت کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے. تو لہذا اس میں حدیث مبارکہ بھی ذکر ہے. اب اس میں مزید اقوال جو ہیں ہمیں پھر فقہاء کرام کے ملتے ہیں, علماء کرام کے ملتے ہیں. بالخصوص ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 قول ہیں یعنی شب قدر سے متعلق خاص. سب سے پہلے آپ علیہ رحمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شب قدر جو ہے یہ آخری 10 دن کے عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈی جائے. پھر آپ علیہ رحمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شب قدر صرف 27ویں شب ہی میں مخصوص نہیں بلکہ یہ رات پورے سال گھومتی ہے. یعنی یہ ہر رات کو گویا کہ یہ سمجھا جائے کہ ہو سکتا ہے اس رات شب قدر ہو جائے, ہو سکتا ہے اس رات شب قدر. عموماً ہمارے عوامی ذہن کے اعتبار سے جو ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ 27ویں ہی شب کو شب قدر ہوتی ہے. دراصل ایسا نہیں ہے. اگر ہم ایسا سمجھتے ہوئے اگر اس کو عبادت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے چلی گئی ہو. اور شب قدر کو مخصوص کیوں رکھا گیا, پھر اس کی بے شمار وجوہات ہیں, حدیثوں میں اس کا ذکر خیر کیا گیا ہے کہ شب قدر کو اس وجہ سے بھی مخصوص رکھنے کا وقت رکھا گیا, اور اس وجہ سے بھی رکھا گیا کہ بندے جو ہیں ہر رات کو شب قدر سمجھ کے عبادت کریں. بالکل کہ ایسا نہ ہو کہ گویا کہ وہ صرف ایک ہی رات مل گئی, جیسا کہ عید کا دن ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عید کا دن فکس ہے بالکل کہ ہم نے عید کی نماز ادا کرنی ہے, ہر بندے کو معلوم ہے, ہر ذی شعور انسان جانتا ہے. اب شب قدر کو چھپا کے اس وجہ سے رکھا گیا تاکہ اس کی ہمیشہ تا دم حیات تا دم موت اس کی ایسی اہمیت رہے کہ ہم ہر رات کو شب قدر سمجھتے ہوئے اس کو عبادت میں گزاریں, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خصوصی رحمت برکت نازل فرمائے. وہی والی بات ہے نا کہ ہر چیز میں کوئی مسئلہ آتا ہے, کہتے ہیں کہ 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, ان کے بہت قریب ہے, لیکن وہ نہیں بتائی گئی ہے کہ بھائی اگر بتا دی جاتی تو ہم لوگ پھر وہی نماز ادا کر رہے ہیں. 5 نمازیں بالکل. اچھا ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے مفتی صاحب کہ شب قدر کی نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو کہ اس رات میں خصوصیت سے پائی جاتی ہیں؟ اس بارے میں علماء کرام نے کتابوں میں جو مرتب فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ اس رات میں جو ہے وہ کتے نہیں بھونکتے. سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ اس یہ رات کا اتنا ادب و خاص ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی شهر الرحمة والغفران